حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ حضور بڑے غمگین بیٹھے ہیں، حضور پر بھی تو اثر تھا نا کہ ساری بیویوں سے قسم کھا کے بیٹھے ہیں علیحدہ، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ کا غم ہے. تو حضرت عمر نے سوچا، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ حضور کچھ تو خوش ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے کچھ تو بوجھ اترے نا. تو اس کو کہتے ہیں مزاح. یاد رکھو، مزاح ایک لفظ ہے مزاح. اچھا، ایک ہوتا ہے مذاق. مذاق اور مزاح میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا آپس میں بھی، ہم کہہ دیتے ہیں یار کیوں مذاق اڑا رہے ہو. تو مذاق الگ چیز ہے، مزاح جو ہے وہ الگ چیز ہے. مذاق تو ہوتا ہے نعوذ باللہ، اس میں ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں جو اگلے کے شان کے خلاف ہوں. کوئی برا لفظ کہہ دیا، کوئی یعنی گھٹیا لفظ زبان سے نکال دیا، یہ تو مذاق ہوتا ہے. یہ منع ہے شریعت کہ کسی کے ساتھ مذاق کرو. اچھا، جیسے کسی کو نقل کرو، لنگڑا بن کے چلو، وہ لنگڑا ہو بیچارہ تو اس کی نقل بناؤ، یہ تو ایذا دینے والی بات ہے. ایک آدمی غریب اندھا ہے تو وہ بھی اندھا بن کے اس کی نقل کر رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ مذاق منع ہے. اسی لیے بڑا ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے، یہ ابو الفضل اور فیضی دو بھائی تھے نا، یہ بڑے مشہور گزرے ہیں ہندوستان میں. اور یہ اکبر کا دور تھا، جب اکبر بادشاہ تھا نا، یہ اس کے 9 رتن تھے، یہ اس کے خاص لوگوں میں سے تھے، اس کے بڑے معتمد الہ لوگوں میں، جس کو موجودہ دور میں کہتے ہیں نا کچن کیبنٹ، یہ اس کے ممبر تھے گویا سے. تو بہرحال اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ابو الفضل بھی اور فیضی. اچھا، دونوں بھائی تھے. خدا کی شان دیکھو، ایک بھائی شیعہ تھا، ایک سنی، اور دونوں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت بڑا علم تھا دونوں کے پاس. اور یہ ملا مبارک کے بیٹے تھے، ان کا باپ بھی بہت بڑا ملا عالم تھا، مولوی تھا، اس کا نام مبارک تھا. تو ایک دن عرفی ایک شاعر گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کا لقب تھا عرفی. تو وہ آئے ملنے کے لیے، ابو الفضل اور فیضی کو ملنے کے لیے آئے. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ ان کے گھر پہنچے، دروازے پہ پہنچے، تو انہوں نے گھر میں کوئی کتے شتے جو پالے ہوئے تھے نا، تو اس وقت شاید جو کتی نے کوئی بچے تازہ دیے ہوں گے، تو چھوٹے چھوٹے اس کے پلے جو تھے نا وہ سارے گھر میں بھاگ رہے تھے. تو عرفی نے جب دیکھا تو اس کو سوجھ گئی، وہ بھی شاعر تھا نا. تو اب جناب جب وہ آیا نا، ابو الفضل اور فیضی دونوں آئے، تو اس نے کہا کہ فوراً ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحب زادگان کے ذرا نام تو بتائیں. وہ کتے کے بلے جو بھاگ رہے تھے نا، انہوں نے کہا تو اس نے یہ مذاق ہے کہ کسی کتے کو اس کے بیٹے بنا رہے ہو. انہوں نے کہا یہ ذرا صاحب زادگان کا تعارف تو کروائیں، ان کے نام سے تو روشناس فرمائیے. تو آگے بھی تو ابو الفضل تھا اور فیض، انہوں نے کہا اس میں عرفی. آگے بھی تو ابو الفضل اور فیضی تھا نا، عام آدمی تھوڑے تھے. تو اس نے کہا بھائی اس میں عرفی. اچھا، اب اس میں دونوں باتیں ہو سکتی تھی نا. اس میں عرفی کا معنی یاد ہی ہے، شاعر کا نام بھی عرفی تھا نا. ایک ہے عرف عام. بھی عرف عام میں جو کتوں کو کہا جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس خاص نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو لفظ عرف میں دونوں باتیں ہو جاتی تھیں. ایک تو بھئی عرف عام میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ بھئی عرف عام ہے. اور ایک اس کو چوٹ بھی ہو گئی کہ بیس میں عرفی، کہ ہم نے اس کا نام عرفی رکھا ہے، ہم نے ان کا نام کوئی حقیقی نہیں رکھا، خاص نہیں رکھا، بلکہ عرفی رکھا ہے. تو شاعر کا نام بھی تو عرفی تھا. تو اب جناب ان نے جب چوٹ کی تو عرفی کب خاموش ہے، تو اس نے کہا کہ مبارک شو. ان کے باپ کا نام مبارک تھا نا، تو آگے بھی تو عرفی تھا نا وہ. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مبارک شد مبارک شد مبارک شد، اچھی بات ہے، مبارک ہو، یعنی مبارک کا نام رکھ لو بجائے عرفی رکھنے سے، زیادہ بہترین نام تو میں مبارک. ان کے باپ کا نام اللہ مبارک تھا. تو یہ مذاق، یہ کسی کے بارے میں طنز ہے، اعتراض ہے. ایک ہوتا ہے مذاق. مذاق کا معنی ہوتا ہے دوسرے کے دل کو سکون پہنچانا.
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں مبارک سرخ تھی، آنکھ سرخ تھی، تو آپ کھجور کھا رہے تھے، تو حضرت آقا انعامدار نے فرمایا کہ عجیب بات ہے علی، تمہاری آنکھیں سرخ ہیں اور تم پھر بھی گرم چیزیں انگور اپنا کھجور کھا رہے ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میں ادھر سے کھا رہا ہوں نا، آنکھ تو یہ سرخ ہے۔ تو ایک مزاح تھا، تو اس میں نعوذ باللہ کسی پہ کوئی طنز نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بی بی عائشہ کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا بھی بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی دعا کریں اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان العجائز لا يدخلن الجنت، اب بوڑھی جنت میں نہیں، بڑھیا جنت میں نہیں جائیں۔ اچھا، اتفاق سے باہر حضور کو کوئی بلا رہا تھا، حضور باہر تشریف لے گئے، وہ بوڑھی نے رونا شروع کر دی کہ جب اللہ کا نبی کہہ دے کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، میں تو گئی، میں تو ماری گئی۔ اچھا، جنت میں نہیں جاؤں گی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ جنت کے بعد دوسرا تو راستہ نہیں ہے نا، وہاں تو ہے ہی دو دروازے ہیں نا، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر نعوذ باللہ جنت میں جگہ نہ ملے تو کہاں جائیں گے؟ تو بوڑھی نے تو جناب رونا شروع کر دیا۔ بی بی عائشہ تسلیاں دے، کچھ کرے، لیکن وہ بوڑھی عورت، حضور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کیا شور ہے، کیوں رونے لگے؟ یا رسول اللہ آپ نے جو کہہ دیا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ ان کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا نا، کواعب اترابا، کہ جنت میں جب جائیں گے تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں جائیں گے تو کوئی عجوز نہیں ہوگا، سب کا ایک سن ہوگا، اور سب ثلاثن و ثلاثین سنتن، یعنی عین شباب کے کمال کا دور ہوگا۔ میرے کہنے کا مقصد تو یہ تھا۔ تو کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو حضور کو ہنسا، کیونکہ ہنسنا بھی ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے۔ ایک صحابی تھے حضور کے، وہ آتے تھے حضور کو بہت خوشی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنساتے۔ تو ایک دن وہ کھڑے تھے، اچھا وہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی دیہات کی چیزیں تم ہمارے لیے خرید کر کے لایا کرو، اور شہر میں جو سودا بکے گا نا وہ ہم تیرے لیے خرید کر کے رکھا کریں گے۔ حضور اس سے بڑا پیار کرتے۔ تو ایک دن وہ منڈی میں کھڑا ہوا کوئی چیز بیچ رہا تھا، تو پیچھے سے حضور نے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ من آنا، بتاؤ میں کون؟ آواز بدل گئی۔ اب وہ جناب یہ کرے کہ اپنی پشت جو ہے وہ ایسے ایسے رگڑتا جائے اور کہے پتہ نہیں آپ کون ہیں، پتہ نہیں آپ کون ہیں، پتہ نہیں آپ کون ہیں۔ من آنا، بتاؤ نا، وہ اور زیادہ لگتا جائے کہ جی پتہ نہیں لگ رہا نا آپ کون ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا میں ہاتھوں کو پکڑ کے وہ جی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا تو میری آواز بھی نہیں پہچان؟ تو نے کہا رسول اللہ میں چاہتا تھا میرا بدن آپ سے لگے، ورنہ آپ کا آواز کون نہیں پہچان، آپ کے ہاتھوں کو کون نہیں پہچان۔ لیکن جب آپ نے مجھے اتنا اچھا موقع دے دیا کہ میرے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کے سینے سے میں لگ سکتا ہوں، تو میں ایسے موقع کو کیسے ضائع کر دیتا ہوں؟ یا رسول اللہ یہ تو میری خوش نصیبی تھی کہ آج میرا بدن محمد عربی کے بدن سے ٹکرا گیا، اور جس کو اللہ کے نبی کا بدن مس کر لے اس کی شان پھر کیا ہو۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ جو بوجھ ہے نا وہ اتر جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ دیکھیں نا 1 مہینے کی قسم کھا کے بیٹھے ہیں، ان عورتوں کو سر پہ بھی تو آپ نے چڑھایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم قریشی لوگ تھے، ہم ان کو جناب ٹھیک کر کے رکھتے تھے، ہم تو باقاعدہ ماشاءاللہ صبح لیتے تھے ڈنڈا مارنا شروع کرتے تھے، شام کے 4 بج جاتے تھے، یہ بالکل سیدھی رہتی تھی، مجال ہے کہ ہمارے آگے بات کریں۔ آپ ہی نے تو ان کو چڑھا دیا ہے، ان کے یہ حقوق ہیں، 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 تو آج پھر تنگ تو کریں گی۔ فضح کا رسول اللہ، حضور مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ نے فرمایا بہرحال چاہے وہ تنگ کریں، لیکن جو حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں ہم ان کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بھی تو ایک حق دیا، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بھی تو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ اللہ پاک نے بھی تو قرآن میں کہہ دیا ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي وَعَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح تو مردوں کے حقوق ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو شرف بخشا ہے، مردوں میں نبوت رکھی ہے، تو عورت کو نبوت کی ماں بھی تو بنایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں میں سے رسول بنائے ہیں تو ان کو رسول کی بہن بھی تو بنایا ہے۔
اگر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسول کو چن لیا ہے تو عورت کو بھی تو اس کے بستر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے راحت و رحمت بنایا ہے. اللہ کے نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ کی طبیعت سے کچھ بوجھ جو تھا اتر گیا.